السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ جنرل فیض حمید کا ایک بار پھر تبادلہ ہو گیا ہے اور عمران خان نے 3 بڑے یو ٹرن لے لیے ہیں۔ نواز شریف کو صلح کا واضح پیغام بھجوا دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ جو بڑے یو ٹرن ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، لیکن پہلے جنرل فیض حمید صاحب کے تبادلے کی بات کر لیتے ہیں۔ جنرل فیض حمید DGISI رہے اور ان کے ہی تبادلے کو لے کر عمران خان صاحب اور آرمی چیف میں تناؤ کی کیفیت رہی تھی گزشتہ برس اکتوبر میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 اکتوبر کو ایک اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، مشاورت کے بعد ٹویٹ کیا گیا تھا، پریس ریلیز جاری کی گئی تھی DGISPR کی جانب سے، جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو پشاور اور ان کی جگہ DGISI کے لیے جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ لیکن اس پر پھر عمران خان صاحب بڑھ گئے تھے، نہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا جا رہا تھا اور کئی ہفتوں تک تناؤ کی سی کیفیت رہی تھی، اور بالآخر معاملہ جو ہے وہ طے پا گیا تھا۔ اور اس کے بعد 19 نومبر کو جنرل فیض حمید صاحب کے تبادلے کا باضابطہ ایک اعلان ہو گیا کہ 19 نومبر کو چارج چھوڑیں گے DGISI کا اور کور کمانڈر پشاور کا چارج لے لیں گے۔ تو آج خبر یہ آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کو پشاور سے بطور کور کمانڈر پشاور ان کا تبادلہ کر کے ان کو بہاولپور کور کے کمانڈر کے طور پر لگا دیا گیا ہے، تعیناتی کر دی گئی ہے، اور ان کی جگہ سردار حسن اظہر حیات پشاور کے کور کمانڈر ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ ٹوٹل ایک پیشاورانہ تبادلہ ہے۔ فوجی آرڈر جس طرح ہوتا ہے یا فیصلہ ہوتا ہے تو جب تک آرمی چیف کو یا فوج کے ادارے کو لگتا ہے کہ جی ایک جنرل جو ہے یہاں پر زیادہ بہتر اپنا کام کر سکتا ہے تو وہاں اس کو رکھا جاتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہاں ان کی جو ذمہ داریاں نہیں، اب فلاں جگہ پر رکھا جائے تو فلاں جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود جنرل فیض حمید صاحب کو لے کر جتنی باتیں کی ہیں ان کے تبادلے کے بعد، اس کی وجہ سے بھی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ متنازع بن گئے۔ بلکہ ظاہر ہے کوئی جنرل نہیں چاہتا کہ وہ متنازع رہے، لیکن عمران خان صاحب نے بہرحال پوری کوشش کی تھی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی پشاور اور راولپنڈی میں تقسیم ہے۔ یہ مسلسل عمران خان صاحب کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ اب تو وضاحتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جی تحریک انصاف کے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے اور برے کیوں ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے نا کہ بھئی کسی شخصیت کے ساتھ اپنا حکومت کے ساتھ کوئی ہمارے ہاں جو جس طرح فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے تو اس طرح چلتا رہتا ہے، لیکن اٹھ کر بار بار یہ وضاحت دینا تو مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ PTI کی طرف سے یا بہرحال۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کو آخری جو عمران خان صاحب نے ان کے متعلق باتیں کی وہ یہ تھی کہ جی وہ میں چاہتا تھا، یعنی ان کے تبادلے کو لے کر DGISI کے طور پر، کہ میں چاہتا تھا کہ وہ سردیاں میں ان کے ساتھ گزاروں، یعنی وہ DGISI ہوں اور میں وزیر اعظم ہوں، اور میرے خلاف کیونکہ جو سازش ہو رہی تھی، جو رجیم چینج سازش پہلے کہتے تھے امریکہ نے کی، پھر کہتے تھے لوکل ہی ہے تو DGISI اس کو روک سکتے تھے، تو رجیم چینج سازش جو میرے خلاف ہو رہی تھی اس میں مجھے ان کی ضرورت تھی، تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ مارچ تک کم از کم وہ میرے ساتھ رہیں۔ تو بہرحال اب وہ ان کا ایک بار پھر تبادلہ ہو گیا ہے۔ لیکن جو معاملات دوسرے عمران خان صاحب کے یو ٹرنز پر میں آتا ہوں، جو میں نے گزارش کی کہ وضاحتیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے سب سے کیا ہوتا ہے وہ اس معاملے میں معاون لیڈر جو ہیں فوج کے ساتھ رابطوں میں، اور مسلسل ابھی بھی عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح فوج کی طرف سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے فوج یا فوج کے ادارے کا ہاتھ ہے، اور اسی لیے ان کے خلاف ٹرولنگ بھی کرواتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کروائی جاتی ہے۔ تو ان کے اور ساتھ عمران خان صاحب نیوٹرلز کہہ کے تقریریں بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی میں فوج کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا، آصف زرداری سے، نواز شریف سے، یا مطلب حکومت سے، ان سے میں بات نہیں کروں گا، فوج سے بات کروں گا، انتخابات کی تاریخ مجھے فوج دے۔ تو پھر ان کو DGISPR کی پریس کانفرنسز کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا کہ جی نہیں، فوج کا یہ کام نہیں ہے، ہم سیاست میں مداخلت ہی نہیں کرتے، آپ نے بات کرنی ہے تو حکومت کے ساتھ کر لیں۔ پھر نرم مداخلت کا بھی ایک فارمولہ سامنے آیا تھا کہ جی کسی طرح، حالانکہ اب وہ نرم مداخلت والی خبر، جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ نرم مداخلت والی خبر بھی ٹھس ہو گئی۔ نرم مداخلت تھی کہ عمران خان صاحب کو انتخابات دلوائے جائے، اب تو عمران خان خود انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ کیسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو وہ عمران خان صاحب کے جو لیڈر، جو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ رابطے کار کا جو ذریعہ تھے، پرویز خٹک صاحب،
ان کو بھی یہ وضاحت پیش کرنی پڑ رہی ہے کہ جی فوج کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں، ہمارے تعلقات آج بھی اچھے ہیں، ابھی بھی میرے فوج کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں۔ تو پرویز خٹک کے تو فوج کے ساتھ رابطوں سے کبھی کسی نے انکار ہی نہیں کیا۔ پرویز خٹک اس وقت بھی جب عمران خان صاحب جو ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں پھنس گئے تھے، پہلے انہوں نے للکارا تھا، پھر رجیم چینج سازش کا بھی ذکر کر لیا تھا 27 مارچ کو، اور اس میں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو نیوٹرلز کو بڑا سمجھایا تھا کہ یہ سازش جو ہے وہ ناکام بنائے ورنہ ملک پیچھے چلا جائے گا، لیکن نیوٹرلز نہیں مانے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی نیوٹرلز روک سکتے تھے اس سازش کو، پاکستان کو تباہ ہونے سے بچانے کو، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ تو لیکن بہرحال ان نیوٹرلز کے ساتھ پرویز خٹک کا آخری وقت تک رابطہ تھا۔ جو آخری عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو کہا تھا کہ جی میں کوئی درمیان کا راستہ، کوئی وچلی راہ کٹ دیو، مینوں تحریک عدم اعتماد سے میں بچنا چاہتا ہوں، کوئی درمیانہ راستہ دو۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب 2 قدم پیچھے ہٹ کے ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ پتہ تھا آصف زرداری کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی کہ عمران خان صاحب پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست میں اگر آپ بالکل کامیابی پر ہو، آپ جیت رہے ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ جیت چکے ہو اور سامنے والا ہار چکا ہوا ہے، اور وہ آپ کو کہہ کہ نہیں جی آپ یہ اپنی جیت ریورس کر لو اور پھر جو مجھے کہتے ہو میں کر لوں گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو خان صاحب نے جو پیغام بھیجا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کو اور آرمی چیف کو، وہ پرویز خٹک صاحب کے ذریعے بھیجا تھا کہ کوئی راستہ نکال دو، جس کے بعد وہ 3 آپشنز کا فارمولہ آیا تھا: تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے، استعفیٰ دے دیں، اور پھر یا سامنا کریں تحریک عدم اعتماد کا، تو استعفیٰ دے کر انتخابات کروائیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی میں استعفیٰ دے کر انتخابات کروانے کو تیار ہوں، اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہوں، یہ آپشن بہتر ہے۔ لیکن بہرحال وہ آپشن نہیں تسلیم کیا تھا، بلکہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو پراپر میٹنگیں ہوئی تھیں ڈی جی آئی ایس آئی کی اور آرمی چیف کی اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ، تو اپوزیشن نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے، تو وہ تو آپشن لے کر گئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وہ عمران خان نے جب ان کو کیا ہوتا ہے وہ رابطہ کار کا ان سے کام لینے کی کوشش کی تھی بذریعہ پرویز خٹک، تو انہوں نے کرنے کی وہ کر لیا۔ بہرحال تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں۔ اچھا جی تعلقات ٹھیک ہیں، تو پھر یہ جو کچھ مسلسل پروپیگنڈا کروائی جا رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ پھر مطلب اگر ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے، ہمارے افسران اور جوان شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک ٹرولنگ ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو بہرحال پرویز خٹک صاحب ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جس میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب انتخابات کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، وہ کیسے؟ وہ یوں کہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت پہلے سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں تحلیل کرے، اس کے بعد ہم کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کروائیں گے اور پھر انتخابات کی طرف جائیں گے۔ تو بھائی حکومت پہلے تحلیل کیوں کرے گی؟ پہلے آپ تحلیل کر لو۔ آپ نے اگر حکومت کو کمزور کرنا ہے، حکومت کو مجبور کرنا ہے، تو آپ کے پاس بڑا ہتھیار ہے، کے پی کے اور پنجاب کی 2 اسمبلیاں چلی جائیں گی، تو پھر اس کے بعد حکومت کے لیے مشکل ہوگا سروائیو کرنا، تو حکومت مجبور ہو جائے گی انتخابات کی طرف۔ عمران خان صاحب نے سارا اب کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی نیوٹرلز واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور اگر نیوٹرل ہو جائیں تو پھر سارا کچھ رانا ثناءاللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، چاہے پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے جو مرضی ہو، لیکن سارا کچھ ہوتا ہے رانا ثناءاللہ کے ہاتھ میں، وفاقی حکومت کے ہاتھ میں۔ اور ویسے بھی اب عمران خان صاحب مقدمات الگ بھگت رہے ہیں، جے آئی ٹیز الگ بن گئی ہیں، تو وہ والے عمران خان صاحب تو اب نہیں رہے نا، جن کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، جن کے لیے 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرنے کی قسطیں جاری کی جاتی تھیں کہ جب 6 مہینے مثبت رپورٹنگ، مزید 6 مہینے مثبت رپورٹنگ، اب عمران خان صاحب کو وہ سہولتیں بھی دستیاب نہیں رہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب اگر ادارے نیوٹرل ہوں اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا حساب کتاب لے کر بیٹھ گیا ہو اور عمران خان کے خلاف ریفرنسز ہوں ان کی نااہلی کے، تو پھر عمران خان صاحب ظاہر ہے پھر ایسے صورتحال میں تو انتخابات نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب تو ایمپائر ایک ساتھ ملا کر، اپنے ساتھ ملا کر انتخابات لڑنے کے عادی ہیں۔ 2018 میں یہی کچھ ہوا تھا۔ بہت سے انکشافات ابھی آپ کو جلد ملیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے، بلکہ یہ چوتھا یو ٹرن سمجھ لیجئے نا، ایک تو یہ عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا، اور دوسرا عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو آفر کر دیا ہے۔ نواز شریف کو خبر تو آئی تھی نا آپ کو، وہ ایک نوائے وقت کے وہ جو جرنلسٹ ہیں، ان کا نام بار بار بھول جاتا ہوں، سمتھنگ سہیل صاحب، تو طارق سہیل صاحب، انہوں نے وہ اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک لاہور کی ایک ریٹائرڈ شخصیت کو بھیجا نواز شریف صاحب کے پاس کہ جو معافی دے دو بھائی، بیٹھ جاتے ہیں ساتھ، ایک اور میثاق کر لیتے ہیں، آپ انتخابات کے مطالبے سے میں ہٹ جاتا ہوں، اور آپ یہ ریفرنسز وغیرہ میرے خلاف جو دائر ہو رہے ہیں
ان سے ہٹ جائیں، میری اہلیت کے پیچھے نہ پڑ جائیں، مجھے میری اہلیت بخش دیں، مجھے میری سیاست بخش دیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ تو نواز شریف نے انکار کر دیا تھا۔ پرویز خٹک صاحب نے یہ آفر دوسرے طریقے سے کی ہے۔ کل یہ بات کی تھی اپنا سندھ کے مشیر ہیں نثار کھوڑو صاحب سینیٹر، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں کو نواز شریف جو ہے وہ نہیں، اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب رابطے کر رہے ہیں کہ جی میرے خلاف ریفرنسز وغیرہ نہ دائر کرو، مجھے نااہل مت کرواؤ۔ اب اور یہ بات ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صحافی نے کر دی تھی۔ اب پرویز خٹک صاحب نے آن ریکارڈ نوشہرہ میں یہ بات کی ہے۔ وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، وہ جیل جائیں یا ضمانت کروائیں، نواز شریف واپس آئیں اور 1 to 1 عمران خان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کیجئے، پوسٹ مارٹم کیا بنتا ہے؟ نواز شریف کیسے 1 to 1 مقابلہ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ نواز شریف تو تایاد نااہل ہیں، اور ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نااہل نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ کی اہلیت اگر واپس آ جاتی ہے اور ہمیں ہماری اہلیت بخش دیں، آپ کی اہلیت واپس آتی ہے تو ہم اس میں مخالفت نہیں کریں گے، آپ اپنی اہلیت واپس کروا لیجئے۔ ظاہر ہے حکومت ہے نا اس وقت مسلم لیگ نون کی، اتحادیوں کی، ایک قانون بنا دیں گے، قانون کے ساتھ اہلیت واپس آ سکتی ہے جس پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنی اہلیت واپس لے آئیے، ہم اپنی اہلیت ہمیں ہماری اہلیت بخش دیجئے اور آئیں 1 to 1 مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ نواز شریف تو نااہل ہیں، تو نااہل 1 to 1 مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اکھاڑا تو ہے نہیں بھائی، کوئی کشتی تو ہے نہیں، کبڈی تو ہے نہیں، تو نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑ کر ہی مقابلہ کرنا ہے عمران خان صاحب کا، ٹاک شو میں آمنے سامنے بیٹھنا ہے، کس طرح ہونا ہے؟ بعد میں الیکشن کی کر رہے ہیں وہ، تو جو نااہل ہیں وہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کھلی اب عمران خان صاحب بہت پیچھے تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ یو ٹرنز لے رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ 1 to 1 مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اہلیت بھی واپس دینے کو وہ تیار ہیں۔ اچھا جی، اب ڈر اتنا ہے عمران خان صاحب کو، جب ادارے نیوٹرل ہو جائے نا تو پھر صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پھر آج ایک ٹویٹ کیا ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، صوبے اور مرکز آمنے سامنے آ گئے ہیں، مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ اگست ترقیوں، تعیناتیوں اور تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ ایک تعیناتی تو ہو گئی اگست میں، ایک بڑی تعیناتی تو ہو گئی نا، مطلب وہ جو میں نے تبادلے کی بات کر دی، تو شیخ رشید صاحب کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں اور سے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بار عمران خان صاحب کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نکالا گیا، پیچھے سازش تھی نہیں تھی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سازش ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس تو اتنے ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ مطلب اپنے دادے اور نانے کی وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ جی وہ جو تھے کیا نام ہے محمد زمان خان صاحب، وہ دادا تھے یا نانا تھے، والدہ کے چچا تھے یا والد کے چچا تھے۔ تو ثبوت تو عمران خان صاحب کے پاس سازشوں کے کیا ہوں گے، بس وہ بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال تو خان صاحب نے کو لگ رہا ہے ان کو کہ جی ان کے خلاف جو سازش ہوئی تھی، اس سازش کے بعد اب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر لوگ پڑ گئے۔ وہ سازش نہیں تھی، تحریک عدم اعتماد تھی، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ گھر گئے۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ آئینی اور قانونی ہو رہی ہیں۔ آئین میں 62(1)(f) یا اس طرح کی شکیں جو سیاستدانوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل کر دیتی ہیں بغیر کسی سزا کے، ان کے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کیجئے ہیں۔ نواز شریف کو عمران خان نے اسی کی بنیاد پر نااہل کروایا تھا، اور اب عمران خان صاحب مس ڈکلیریشن کر چکے، خود اعتراف کر چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے چیزیں اٹھائیں، ظاہر نہیں کی، قیمتیں ادا نہیں کی، لے کر چلے گئے۔ اب وہ ثبوت پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ اب وہ صادق اور امین تھے تو اب نہیں رہے، تو جب صادق اور امین نہیں رہے تو پھر تایاد نااہل ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب کی نااہلی تو ہو رہی ہے عدالتوں کے ذریعے، الیکشن کمیشن بھی ایک عدالت ہے۔ سپریم کورٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں ریفرنس ہر صورت جائے گا، اور جانے کی دیر ہے، ریفرنس جائے گا اور عمران خان صاحب تایاد نااہل ہو جائیں گے، اور نااہلی پکی، تایاد نہیں، نااہلی عمران خان صاحب کی پکی، وہ کہہ رہے ہیں ہر صورت نااہل ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف تو چیزیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں، تحریک انصاف کے لوگ جو آپ کے ساتھ اگر ان کا کوئی اچھا تعلق ہو اور آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر سکتے ہوں، چاہے وہ فواد چودھری ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان سے آپ بات کر لیں، آپ کو بتا دیں گے کہ یار برے پھنسے ہیں بھائی، بچت ممکن نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے سیاست تو کرنی ہے، تو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کیا کر رہے ہیں، یو ٹرن سے یو ٹرن لے رہے ہیں،
یو ٹرن سے یو ٹرن لے کر، یو ٹرن پر یو ٹرن لے کر خان صاحب اب گول گول پھر رہے ہیں نا. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح رابطے ہو جائیں، کسی طرح بحال ہو جائے تعلقات، یا اپوزیشن کے ساتھ بحال، یعنی اپنی اپوزیشن یا حکومت کے ساتھ بحال ہو جائیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بحال ہو جائیں. اب پوری کوشش عمران خان صاحب کی یہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوگ بھیج رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی لوگ بھیج رہے ہیں، آصف زرداری صاحب کی طرف بھی لوگ بھیج رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں یار میں کسی جگہ تو واپس آ جاؤں، ابھی تو میں بالکل کھڑے لائن لگ گیا ہوں. اب عالم یہ ہے کہ 9 حلقوں سے انتخابات لڑنے کا عمران خان صاحب نے کہا نا، وہ جو اپنا ڈی سیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان کو، جس میں 9 جنرل نشستیں تھیں جن پر انتخابات 25 ستمبر کو ہونے. تو خان صاحب نے کہا کہ جی 9 کے 9 حلقوں پر میں انتخابات لڑوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی پوزیشن ہو گئی کمزور. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں جیت سکیں گے وہاں پر، اس لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود کینڈیڈیٹ بنتا ہوں، خود آتا ہوں. تو وہ تاثر اس کا عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جی بلے بلے ہوگا کہ واہ جی واہ میں کلہ ہی کافی ہوں، میں کلہ ہی کافی ہوں. تو میں کلہ ہی کافیاں والا معاملہ پٹھا پڑ گیا، الٹا ہو گیا. تو اب عمران خان صاحب اس بات سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے. پہلے دن ایک دن اعلان کیا، اگلے دن تو چلے گئے عدالت کہ جی انتخابات ہی کا شیڈیول ہی جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے. ایک تو یہ یو ٹرن لیا، اب ڈائریکٹ یو ٹرن لے لیا ہوا عمران خان صاحب نے. ایک آدھ دن میں آپ کے پاس باضابطہ خبر آ جائے گی کہ وہ خود 9 حلقوں سے انتخابات نہیں لڑ رہے، اب کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا جو بڑا معاملہ ہے، اب ٹی ایل پی کی دھمکی ہے وہاں جانا، دھمکی تو نہیں، ٹی ایل پی کا وہاں جانا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کی دھمکی ہے، یا پھر عمران خان صاحب کی بے بسی. بے بس ہو گئے نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو کندھوں پر بٹھا کر لائی تھی یہاں تک، تو وہ اب ساتھ نہیں دے رہی، وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے، فون بلاک کیے ہوئے فون کھولنے کو تیار نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا. تو یا وہ تو بے بسی ہے عمران خان صاحب کی. اور ادھر رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، انہوں نے 25 مئی کو جو کچھ کیا تھا کہتا ہے اس سے زیادہ برا کروں گا. غلط کریں گے رانا صاحب اگر ایسا کچھ کریں گے، لیکن کیا ہے نا، کیا. اور عمران خان صاحب ڈر کے بھاگ گئے، واپس چلے گئے. لانگ مارچ لے آئے تھے اور 26 کی صبح ایک تقریر کی کہ 6 دن کے بعد واپس آؤں گا. 6 دن 26 مئی کے بعد 6 دن کہاں، مطلب کب ختم ہوا؟ مطلب 2 کو 6 دن ختم ہو گئے تھے نا، یا یکم کو. تو 6 دن ابھی تک عمران خان صاحب کے ختم نہیں ہونے کو آ رہے تھے. تو پھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ صاحب کے دھمکی سے ڈر گئے ہیں، یا لوگ اب نکل نہیں رہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے 13 اور 14 اگست کی رات کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا. اب خبر یہ آئی ہے کہ جی وہ جلسہ جو ہے وہ اب اسلام آباد میں نہیں ہوگا، ہاکی گراؤنڈ لاہور میں ہوگا. اب ہاکی گراؤنڈ لاہور مطلب ہاکی اسٹیڈیم ہی ہوگا، قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ جو کیا نشتر اسپورٹس کمپلیکس میں، یہ گلبرگ میں یہیں پہ ہوگا. تو وہاں پر گراؤنڈ اسٹیڈیم کے اندر عمران خان صاحب جلسہ کریں گے اور رات کو جلسہ ہوگا. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اپنا پنڈی میں جلسہ کرنا ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے ٹی ایل پی نے کل اعلان کیا تھا کہ جی ہم بھی اسلام آباد آ رہے ہیں، ہمیں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا ہے، 13 کو ہمیں دیا جائے، گراؤنڈ دیا جائے. تو پی ٹی آئی سوچ رہی تھی کہ لیاقت باغ میں جلسہ کریں. شیخ رشید صاحب ان کو لیاقت باغ کی طرف کھینچ رہے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں لاہور میں جلسہ کریں گے. اب یہ لاہور کے جلسہ، اپنی حکومت ہے یہاں پر، پرویز الہی صاحب ہیں، جلسہ تو اچھا ہو سکتا ہے، جلسہ اچھا ہو جائے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ڈر زیادہ گئے ہیں، ان کو تنہائی زیادہ ستا رہی ہے. وہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ ایک جے آئی ٹی بنی تحقیقات کے لیے، ایف آئی اے نے کمیٹی بنا دی، الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کر دیے. 18 کو الیکشن کمیشن نے میرا خیال ہے 2 نوٹسز گئے نا عمران خان صاحب کو. ایک نوٹس ہے وہ اس پر شوکاز نوٹس، وہ جو فورن فنڈنگ کیس میں یا ممنوع فنڈنگ کیس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کیوں نہ آپ کے جو پارٹی ایسیٹس ہیں یا جو رقم تھی جتنی آپ نے ڈکلیئر نہیں کی تھی، اکاؤنٹ جو ڈکلیئر نہیں کی تھی، کیوں نہ وہ رقم ضبط کی جائے. ایک یہ، اور دوسرا تو شاخانہ والا جو ریفرنس اسپیکر نے بھیجا ہوا ہے اور محسن شاہ نواز رانجھا پی ڈی ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے لے کر گئے ہوئے الیکشن کمیشن میں، ان پر ان کو نوٹسز بھیجے ہوئے. ایف آئی اے کی کمیٹی، جے آئی ٹی، یہ سارا کچھ الگ بنا ہوا. تو عمران خان صاحب اپنے خاندان کا وہ شجرہ نکالنا شروع ہو گئے کہ ہم تو اصلی مسلم لیگر تھے، ہم تو قائد اعظم کے ساتھی تھے، ہم نے تو پاکستان بنایا تھا، اب ہمارے ساتھ ایسا کرو گے کیا؟ تو عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں. ڈر کر اب وہ جلسہ جو ہے اسلام آباد میں، اور وہ جو خبر ہے ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے کہ لاہور منتقل اس لیے کیا گیا ہے
کہ حکومت اسلام آباد میں رکاوٹیں ڈال سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی آپ اگر پرامن جلسہ کرو گے تو 100 بسم اللہ آ کر جلسہ کر لو، لیکن اگر 25 مئی کی طرح کوئی حرکت کی تو پھر میں 25 مئی سے زیادہ برا کروں گا۔ اور 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ 25 مئی کو جب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول انہوں نے ایک پولیس افسر کے ذریعے پیغام بھیجا تھا عمران خان صاحب کو کہ واپس چلے جائیں، اگر ڈی چوک کی طرف آپ بڑھے تو پھر آپ کے کنٹینر پر آنسو گیس کے شیل چلاؤں گا، اور 100 کے 100 میرے پاس آپ کے لیے بچا کر رکھے وہ چلا دوں گا۔ عمران خان صاحب کو یہ پیغام بذریعہ فواد چودھری بقول رانا ثناء اللہ، پولیس افسر نے فواد چودھری کو دیا۔ فواد چودھری نے بالکل اسی طرح کان میں عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا جس طرح وہ اسلامی ٹچ والی بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے قاسم سوری، وہ تو مائک نے پکڑ لی، یہ مائک نے نہیں پکڑی ہوگی بات۔ تو عمران خان صاحب کو جب یہ پیغام ملا تو اس کے بعد عمران خان صاحب واپس آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آئے کیا بنی گالہ، اور بنی گالہ سے سیدھا پشاور، اور 1.5 مہینہ پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب کی پنجاب میں حکومت ہے تو وہ آئیں گے، لاہور میں جلسہ کریں گے، اور ممکن ہے کہ بنی گالہ واپس نہ جائیں، پھر لاہور میں ہی قیام کر لیں، یا لاہور سے پھر اسلام آباد چلے جائیں، کیونکہ اب باتیں جو ہیں جیسے جیسے یہ اگست، شیخ رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگست بہت طوفانی ہونا ہے، اور اگست میں عمران خان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بڑی کارروائی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔